19 رمضان المبارک شب ضربت حضرت امام علی علیہ السلام 19 رمضان المبارک تارخن اسلام کا وہ المناک دن ہے جب امیر المومنین خلام چھوٹیے وقت اور وس رسول حضرت امام علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے ضرب لگائی۔ یہ سانحہ نہ صرف اہل اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے غم و اندو کا باعث ہیپس منظر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا دور نہایت پرفتن تھا۔ آپ کی عدالت، مساوات اور حق گوئی سے بعض منافقین اور اقتدار کے خواہشمند افراد نالا تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ عدل و انصاف کے علمبردار رہے اور کبھی ذاتی مفاد رشتہ داری کو حق پر فوقیت نہیں دی۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے سازشیں رچائیں تاکہ خلافت کو کمزور کیا جا سکے۔ ابن ملجم کی سازش۔ ابن ملجم مردی خارجی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وہ گروہ تھا جو نہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتا تھا اور نہ حضرت معاویہ کو، بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ صرف وہی اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ انہی خارجیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ بیک وقت حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کو قتل کریں گے تاکہ خلافت کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ چنانچہ ابن ملجم کوفہ روانہ ہوا تاکہ اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کر سکی۔ شب ضربت 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کی سحر تھی۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ کی طرح عبادت میں مصروف رہے۔ فجر کی اذان کے وقت اب مسجد کوفہ پہنچے۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں اب اکثر واعظ و نصیحت فرماتے اور اسلامی اصولوں کی تشریح کرتے۔ اب جیسے ہی سجدے میں گئے، ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ تلوار کا وار اس قدر شدید تھا کہ اب کے سر مبارک کو چیرتا ہوا دماغ تک پہنچ گا۔ فاضتہ اویربن الویبے زب لگتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فاضتہ اویربن الویبے قسم ہے ربن کباکی میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے دنیاوی زندگی کی کامیابی مال و دولت اقتدار نہیں بلکہ اللہ کی رضا تھی۔ اب کی کامیابی یہ تھی کہ اپنے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، عدل کے قیام کے لیے کوشاں رہے اور کبھی ظلم کے آگے سر نہ جھکایا۔ گھر واپسی اور وصیت۔ حضرت علی علیہ السلام کو شدید زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ آپ کے فرزندان حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور نصیحتیں کیں۔ اپنے تاکید کی کہ کسی بے گناہ پر ظلم نہ ہو، مظلوموں کی مدد کی جائے اور دین اسلام کے اصولوں کو اپنایا جائے۔ ابن ملجم کے ساتھ برتاویے حضرت علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کا ایک بے مثال نمونہ تھا کہ جب اپنے ابن ملجم کو قید میں پایا تو اسے کسی بھی قسم کی سختی نہ کرنے کا حکم دیا۔ اپنے تاکید فرمائی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے ایک ہی وار میں قتل کیا جائے، کیونکہ اسلام میں ظلم و زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 21 رمضان المبارک شہادت۔ زخموں کی شدت کے باعث 21 رمضان المبارک کو حضرت علی علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا تاکہ دشمنوں کو آپ کی قبر مبارک کا علم نہ ہو سکے۔ نتیجہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت قیامت تک کے لیے عدل و انصاف، حق گوئی اور شجاعت کی علامت بنی رہے گی۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار کی ہوس میں حق کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیشہ عدل کا دامن تھا میں رکھنا چاہیے۔ 19 رمضان المبارک کی شب ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ظاہری شکست اصل ناکامی نہیں بلکہ حق کے راستے پر چل کر جان دینا ہی اصل کامیابی ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، فاضتہ اویربن الویبے نیچے 19 رمضان المبارک کی شب ضربت حضرت امام علی علیہ السلام کے عظیم الشان واقعات اور ان کے فرمان جان حیدر فاضتہ اویربن الکعبے محیط تفصیلی مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک تمہید۔ رمضان المبارک نہ صرف روزوں کا مہینہ ہے بلکہ روحانیت اور تقوی کی بلند منزلوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی بابرکت مہینے کی ایک شب جسے شب ضربت کہا جاتا ہے میں حضرت امام علی علیہ السلام کے عظیم الشان کارنامے اور ان کے ان لمحات کو یاد کیا جاتا ہے جن میں انہوں نے اپنے ایمان، بہادری اور جرات مندی سے تاریخ رقم کی۔ اس مضمون میں ہم 19 رمضان المبارک کی شب ضربت، حضرت امام علی علیہ السلام کے کارناموں اور ان کے فرمان جان حیدر فاضتہ اویربن الکعبے کی گہرائیوں پر روشنی ڈالیں گے۔
یہ مضمون تاریخی حقائق، مذہبی روحانیت اور فلسفیانہ پہلوؤں کا جامع مجموعہ پیش کرتا ہے تاکہ قاری کو ان عظیم واقعات اور پیغام کی بہتر سمجھ بوجھ حاصل ہو سکے۔ تاریخی پس منظر حضرت امام علی علیہ السلام اسلام کے پہلے شہداء اور اہل بیت کے سرخلاص میں شامل ہیں۔ ان کا شمار ان تمام افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی ترویج، حق و صداقت کے فروغ اور ظلم کے خلاف لڑائی میں اپنا کردار ادا کیا۔ تاریخ کے نقوش میں ان کی بہادری اور وفاداری کے قصے بے شمار ہیں۔ ان کی زندگی کے کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن سے اسلام کے اعلیٰ اصول واضح ہوتے ہیں اور جو مستقبل کے نسلوں کے لیے مشن راہ بنے۔ 1 امام علی علیہ السلام کی شخصیت اور کردار۔ حضرت علی علیہ السلام نہ صرف جرأت و بہادری کی علامت ہیں بلکہ علم، دانشمندی اور عدل و انصاف کے بھی علمبردار تھے۔ ان کی شخصیت میں وہ جذبان، قربانی، شجاعت اور انسانیت کا درس ملتا ہے جس نے ان کو تمام زمانوں میں ایک منفرد مقام عطا کیا۔ ان کے اقوال اور افعال میں ہر مسلمان کو اپنے کردار کی بہتری اور ایمانی اصولوں کی پاسداری کا سبق ملتا ہے۔ 2 شب ضربت کا مفہوم۔ شب ضربت ایک ایسا لمحہ ہے جب حضرت امام علی علیہ السلام نے نہ صرف دشمن کے خلاف اپنے قطن ایمان کا ثبوت دیا بلکہ اس وقت کے سماجی و مذہبی نظام کے خلاف بھی ایک واضح پیغام دیا۔ یہ رات ان واقعات میں سے ایک ہے جس میں امام علی علیہ السلام کی حکمت، جرأت اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ واضح ہوتا ہے۔ اس رات انہوں نے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیا کہ دین اسلام کی فتح قریب ہے اور ان کی کوششوں کا نتیجہ لازمی نیک و پاک ہوگا۔ 3 فاضتہ اویربن الکعبے کا معنوی تجزیہ۔ یہ مقولہ جو حضرت امام علی علیہ السلام کے فرمان جان حیدر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، ان کی بلند نظری اور روحانی بلندی کی علامت ہے۔ اس فرمان میں فاضتہ یعنی او میں فتح پا گیا، او اور اویربن الکعبے یعنی کعبہ کے رب کی قسم کے الفاظ شامل ہیں۔ اس فرمان کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ایمان کی معراج اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوئی بھی رکاوٹ ناقابل عبور نہیں رہتی۔ 3 فتح کا مفہوم۔ فاضتہ کا لفظ نہ صرف ظاہری جنگی فتح کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کا تعلق روحانی فتح اور باطنی نجات سے بھی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی میں ان دونوں پہلوؤں کی واضح جھلک ملتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ اپنے اندر کے شیطانی اور نفسانی رجحانات پر بھی قابو پایا۔ 2 کعبہ کی رمزی اہمیت۔ کعبہ نہ صرف دنیا کا مقدس ترین مقام ہے بلکہ یہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا مرکز بھی ہے۔ جب امام علی علیہ السلام نے اویربن الکعبے کہہ کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فتح محض ذاتی کام یا بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مدد کا ثبوت ہے۔ یہ کلمات ایک عہد کی یاد دلاتے ہیں کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور اس پر مکمل بھروسہ کرنے والا ہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ 4 شب ضربت کی روحانی اور اخلاقی اہمیت۔ 4 ایک ایمان اور یقین کی جیت۔ شب ضربت اس بات کا گواہ ہے کہ ایمان اور یقین کی روشنی سے ہر مشکل کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان کسی بھی مادی اور روحانی رکاوٹ سے اوپر اٹھ سکتا ہے۔ ان کی فتح کا راز نہ صرف جنگی میدان میں بلکہ دل کی جنگ میں بھی تھا۔ ایمان کا وہ نور جو ان کے اندر تھا انہیں ہر مشکل میں ثابت قدم رکھا اور دشمنوں کو حیران کر دیا۔ 2 عدل و انصاف کا درس۔ امام علی علیہ السلام کے کارناموں میں عدل و انصاف کا بھی ایک نمایاں پہلو ملتا ہے۔ شب ضربت کے دوران انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف نہ صرف جسمانی قوت کا استعمال کیا بلکہ ان کے دلوں اور ذہنوں میں بھی وہ درس دیا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برائی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان کی فتح کا مقصد صرف ذاتی کامیابی نہیں بلکہ ایک نئے نظام عدل کی بنیاد رکھنا بھی تھا جس میں ہر فرد کو برابر کے حقوق ملے۔ 3 قربانی اور وفاداری کی مثال۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں قربانی اور وفاداری کے قصے بھرپور مقدار میں موجود ہیں۔ شب ضربت میں انہوں نے نہ صرف اپنے جان کا خطرہ مول لیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا۔ یہ قربانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ حقیقی ایمان وہ ہے جس میں انسان ہر قیمت پر حق اور صداقت کی پاسداری کرے۔
ان کی قربانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی فوائد کے پیچھے بھاگنے کے بجائے روحانی ترقی اور اخلاقی صفائی کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ 5 شب ضربت کی تاریخی روشنی میں تفصیلات۔ 5 اس رات کے واقعات کی تفصیل روایتوں اور تاریخی دستاویزات کے مطابق شب ضربت کے دوران حضرت امام علی علیہ السلام نے نہ صرف دشمن کے حملوں کا مقابلہ کیا بلکہ ایک ایسے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی جو تاریخ میں ایک اہم سن میل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ رات مختلف منابع میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے، مگر مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ اس رات امام علی علیہ السلام کی حکمت، بہادری اور ایمان کی جلالت واضح تھی۔ 5 دشمنوں کے رد عمل اور فاتحانہ پیغام۔ جب دشمنوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کی طاقت کو محسوس کیا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور ان کے مقابلے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔